کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور ایمان والوں سے دوستی لگانا. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. فرمایا جو شخص اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور ایمان والوں سے دوستی لگائے گا تو یہی جو جماعت ہوگی وہ کامیاب جماعت ہوگی، یہی کامیاب جماعت ہوگی. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہود و نصارہ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کا دین اختیار نہ کر لو، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے. تو فرمایا جو شخص اللہ، اللہ کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی رکھے گا، محبت کرے گا، تو وہی جماعت کامیاب ہوگی اور اس کی طرف اللہ کی مدد متوجہ ہوگی. اور پھر فرمایا کہ آخری عمل، آخری سبب کہ جس سے اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے نبی سے مؤثر دعائیں کون مانگ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہیں بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، حنین کے موقع پر، لیکن صرف دعاؤں پر اکتفا نہیں کیا. اللہ کے نبی تلوار لے کر نکلے، وہ جو جہاد کا ڈریس ہے وہ وزیرہ پہن کے نکلے، گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور کفار کے اوپر حملہ کیا اور مسلمانوں کو ابھارا قتل کرنے کے لیے، کفار کو مال غنیمت کو جمع کیا. اب یہ اللہ کے نبی عمل کر کے بتلا رہے ہیں. 27 مرتبہ خود اللہ کے نبی میدان جہاد میں اترے کفار سے لڑنے کے لیے. 55 مرتبہ اللہ کے نبی نے مجاہدین کی تشکیلیں کی ہیں، مجاہدین کے دستے بھیجے ہیں کہ جا کر کفار سے مقابلہ کرو، اور پھر وہ کفار جا کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر مقابلہ کرتے تھے، سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرتے تھے اور کامیابی ان کا مقدر ہوتی تھی. اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ وہ عمل ہے کہ جس سے اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے، جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جس سے انسان کو اللہ کی مدد ملتی ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور اگر انسان جہاد نہیں کرتا تو فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار رکھو کہ قیامت تم پر قریب ہے، قیامت آ جائے گی، تمہارے عمل سارے کے سارے ضائع کر دیے جائیں گے اگر جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرو گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری دور آئے گا کہ لوگ گھوڑوں کے دموں کے پیچھے لگ جائیں گے، لوگ مال و دولت کے پیچھے لگ جائیں گے، لوگ دنیا کے پیچھے لگ جائیں گے. تو سلط اللہ علیکم الذلہ، اس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں پر ذلت مسلط کر دیں گے کہ دنیا کے پیچھے لگ گئے. اللہ نے تو قرآن مجید میں ہمیں رہنمائی دی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. 10واں پارہ کہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، وہ اسلحے کے اعتبار سے ہو، وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو کہ جس کی وجہ سے دشمن کے اوپر تمہارا روب بیٹھ جائے، تمہاری بڑی بڑی زلفیں دیکھ کر، تمہارا اسلحہ دیکھ کر، تمہاری ٹیکنالوجی دیکھ کر، تمہارے گھڑ سواری دیکھ کر اس کے اوپر روب بیٹھ جائے. تو صحابہ اکرام نے یہ کر کے دکھایا کہ جس کی وجہ سے آج مسلمان پستی کا شکار ہے. آج بحیثیت مجموعی مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ چکا ہے. اس وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اس لیے اللہ کی مدد نہیں آ رہی. اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، یہ جو کفار ہیں ان کی گردنیں مارو. یا اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اللہ کی مساجد کا تقدس پامال کرتے ہیں، یا اللہ کے قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں عورتوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں. فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، ان کو مارو، ان کی گردنیں اڑاؤ. یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اور انسان سارے کے سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. اس لیے کہ انسان کی مدد اللہ کی طرف سے ہوگی تو وہ کامیاب ہوگا. حنین کے موقع پر تھوڑی سی تعداد مسلمانوں کی زیادہ تھی اور کفار کی کم تھی، تو مسلمان سوچنے لگے اب تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اب تو ہم جو ہے وہ فتح حاصل کر دیں گے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہا یہ تو مسلمان زیادہ ہے، فتح حاصل ہو جائے گی، لیکن وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی، اس لیے کہ اپنی طاقت کے اوپر بھروسہ کیا. اور بدر کے مقام پر تعداد کم ہے،
تعداد کم ہے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے، تو اللہ نے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ 1000 فرشتے بھیجے، پھر 3000 فرشتے بھیجے، پھر 5000 فرشتے بھیجے، اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ اور ایک صحابی کسی کافر کے پیچھے لگا ہوتا تو وہ جو فرشتہ، جو ہی صحابی تلوار اٹھاتا، فرشتہ پہلے سے اس کی گردن کاٹ دیتا۔ یہ اللہ کی مدد تھی۔ کیا وہ اللہ آج موجود نہیں ہے؟ کیا وہ قرآن ہمارے درمیان آج موجود نہیں ہے؟ کیا وہ رسول اللہ کی زندگی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ کیا وہ دین ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ سارا کچھ ہے، لیکن وہ ایمان کامل موجود نہیں ہے، وہ اخلاص موجود نہیں ہے، وہ والی نماز موجود نہیں ہے، وہ والا آپس میں اتفاق موجود نہیں ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کی مدد و نصرت نہیں آ رہی۔ جب انسان ایمان کامل اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا اور آپس کے اختلافات کو ختم کرے گا، اللہ کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی لگائے گا اور جہاد فی سبیل اللہ کا عمل کرے گا، تو اللہ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور پھر وہی فضا ہوگی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، کہ تو وہ فضا تو پیدا کر جو بدر والی فضا تھی، تو دیکھ فرشتے کیسے تیری مدد کو آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو اعمال ہیں، جو نصرت الہی کو متوجہ کرنے والے اعمال ہیں، وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔